बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे पहले जो है वो तमाम जमहूर पसंदों को, जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों को, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्टों को, जो आइन की हुक्मरानी, कानून की पासदारी चाहते हैं, उनको योम जमहूरियत मुबारक हो। और आज ये जो योम जमहूरियत मनाया जा रहा है, ये यूं भी पाकिस्तान की तारीख में जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि आज तमाम जो है वो जमहूरी बालादस्ती पर यकीन रखने वाली तमाम सियासी जमातें पार्लिमान में इकट्ठी हो चुकी हैं। और अब से कुछ देर बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है, होपफुली और आपकी दुआओं से आइनी तरामीम का पैकेज जो है वो पास किया जाएगा, जिस पे वर्किंग जो है वो जारी है। और इजलास अभी 10 बजे यानी कि 8 बजे तक के लिए मौखर किया गया है, यानी आज रात को 8 बजे या उसके बाद जो है वो इजलास होगा। 10, 11, 12 बजे तक मामला चल सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का एक इम्पोर्टेंट, एक अहम दिन है। और जमहूरियत के दिन ही जो है वो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की पासदारी के लिए, और सबसे बढ़ के जो अदालती महाज पर इमरानी जुडिशल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। अदलिया पे जो इमरान प्रोजेक्ट्स के जजेस ने अदलिया की आज़ादी को सलब कर लिया है, उसको भी आज इंशाअल्लाह होपफुली वागुजार करा लिया जाएगा आइनी तरामीम से। अब कहा यह जा रहा है कि आइन पाकिस्तान के अंदर जो है वो 22 से ज़ायद शिक्कों में जो है वो तरमीम की जा रही है, और उसके ज़रिए जो है वो बहुत सारे मामलात तब्दील हो जाएंगे, जिसमें जो है वो आइन की शिक 63 शामिल है। अब आइन की शिक 63 क्या है? 63A जो है वो याद होगा आपको, वो मुनीब अख्तर जो है वो इमरान प्रोजेक्ट और फैज़ नेटवर्क का जो एक जज है, जिसने पिछले दिनों पाँव भी पटका, और फिर आपने देखा कल उन्होंने किस तरीके से जो है वो एक और हमला किया पार्लिमान के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक एक वजाहत उन्होंने जारी की, और उसमें इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है उसको भी धमकियाँ दी। तो ये वही मुनीब अख्तर हैं जिन्होंने हमजा शहबाज की हुकूमत जो बन चुकी थी सदर जरदारी और चौधरी जो हैं शुजात हुसैन, उनकी काविशों से उन्होंने उसकी हुकूमत को गिराकर परवेज़ इलाही की पंजाब में हुकूमत बनाई थी, अगर आपको याद हो। तो वो आइन के आर्टिकल 63A को रीराइट करके उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अब 63A में भी तब्दीली लाई जा रही है, और उसमें ये जो एक तलवार लटका दी गई है कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है, और ख़ासकर पार्लिमानी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो वोट नहीं दे सकता, तो उसका भी कला कमा किया जा रहा है, और वो तलवार जो है वो हटा दी जाएगी। तो इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 51, आइन के आर्टिकल 175 जो है वो जजेस की तैनाती का मामला है, और उसमें जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को ज़म कर दिया जाएगा, और पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान ज़्यादा होंगे, और यूँ ये इख्तियार जो है वो कदर पार्लिमानी कमेटी की या पार्लिमान के पास आ जाएगा कि कौन से जज लगाने हैं और कौन से जज नहीं लगाने। इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल जो है वो 187 में भी जो है वो तरमीम लाई जा रही है, और इससे बढ़ के जो है वो फिर एक और आइन का आर्टिकल है, जिनके बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी है उसमें भी तब्दीली लाई जा रही है। अभी मौजूदा जो बलूचिस्तान की असम्बली है या ऐवान बलूचिस्तान है वो 65 अरकान पर मुश्तमिल होता है, यानी 65 MPA पर मुश्तमिल होता है, तो उसकी अब तादाद बढ़ाकर जो है वो 81 कर दी जाएगी। इस तरीके से आइन के आर्टिकल 181 में भी तब्दीली लाई जा रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आइनी अदालत के क़याम भी जो है वो अमल में लाया जा रहा है, और ये मिसाक जमहूरियत में ये शामिल था, और मुल्ला फजल रहमान की भी ये तजावीज़ थी। और इसी तरीके से जो है वो आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 के तहत जो भी मुकदमात होंगे वो मुकदमात अब इस आइनी अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। जो आइनी तरमीम होगी, जो सूबों और वफाक के दरमियान कोई डिस्प्यूट होगा, तो वो इस अदालत में चला जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ بھی جو ہے وہ زیر غور ہے، اور اس میں تعیناتی جو ہے وہ پہلے 5 سینئر ججز میں سے پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن مل کر کریں گے کہ کس کو چیف جسٹس لگانا ہے، کس کو نہیں لگانا، اور اس سے بڑھ کے آئین کے آرٹیکل 200 میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اس کے تحت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی روٹیٹ کیا جا سکتا ہے، کہ یعنی کہ ان کو خوزدار، ان کو مکران، ان کو ان جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھیجا جائے گا، کہ یہ جو 6 ججز جن کو جو ہے وہ فیض پروجیکٹ کے ججز ہیں جنہوں نے جوڈیشل کو کیا ہوا ہے، تو صاحب ذرا اس کا بھی کلا کواں کرنا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو جوڈیشل کو لگے ہوئے ہیں عدالتی محاذ کے اوپر، اس کا کلا کواں کیا جائے، اس کا توڑ کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی، ایک خصوصی کمیٹی بنی جس کی خورشید شاہ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، تو اس کا بھی اجلاس آج متعدد مرتبہ ہوا، اور لیکن ابھی تک وہ کوئی خاص کارگر نہیں ہو سکا۔ 8 بجے تک بھی وہ اجلاس مؤخر کیا گیا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اس پورے تناظر کے اندر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ جمہوریت کا دن ہے اور جمہور کی بالادستی کا دن ہے، تو اس حوالے سے جو جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی روایات ہوتی ہے کہ جو بھی آئین سازی کریں، جو بھی قانون سازی کریں، اس میں ان تمام روایتوں کا پالن کیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے۔ تو اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ سردار اختر مینگل جو BNP پارٹی کے ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا گیا، اور ان کو بھی کہا گیا، ان سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خود رابطہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ذریعے بھی رابطہ کیا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک شرط رکھی کہ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن مسنگ پرسن میرا سب سے اہم ایشو ہے، اور آپ مسنگ پرسن پہ جو ہے وہ اگر مجھے یقین دہانی کریں، یا یہ کہا جائے کہ اس کے 2 سینٹ کے ممبران بھی ہیں، ووٹ ہیں، تو انہوں نے کہا 2 ووٹ کے بدلے 2000 مسنگ پرسن آپ کو ریلیز کرنے پڑیں گے۔ تو بہرحال وہ بھی چیزیں مذاکرات میں ہیں، لیکن مین چیز مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی گھر ابھی تک مولانا صاحب جو ہے وہ پارلیمان میں نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر میں بار بار کبھی حکومتی فوج جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ اپوزیشن عمر ایوب اور یہ تحریک انصاف کے جو ہے لوگ جا رہے ہیں، اور ان کو منانے کی کوشش کیجیے دونوں طرف سے۔ مولانا فضل الرحمان بڑا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ووٹ، ان کا قد، ان کا کاٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ وہ جس سمت جائیں گے تو اگر وہ اپوزیشن میں جائیں گے تو حکومت شاید نہ کر پائے ترمیم، اور اگر وہ حکومتی بینچز میں آ جائیں گے یا حکومت کو ووٹ دیں گے تو پھر یہ ترامیم جو ہے ایزلی ہو جائیں گی۔ تو یوں شہباز شریف نے بھی ان سے بار بار آج رابطہ کیا۔ کا رات جو ہے وہ وزیر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی ان کے گھر گئے، اور ان سے جو ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف بھی ذاتی طور پہ متحرک ہو چکے ہیں، اور میاں صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائی میاں شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف، یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں، اور ان سے ویسے میاں صاحب کا بہت پرانا تعلق ہے، خاص کر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں، بڑے ہر دل عزیز ہیں، اور ان کا بہت زیادہ دوستانہ تعلق، واسطہ، سنگت ہے اپنا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ تو یوں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مولانا صاحب کے پاس چکر لگائیں اور مولانا صاحب کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر مولانا صاحب راضی نہ ہوئے تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب کو وہی ہے کہ یا تو میں نے جو بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ مولانا صاحب کے اوپر اب سارا سسٹم کا دار و مدار مولانا صاحب پہ ہے، مولانا صاحب کے بغیر پاکستان چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اور مولانا صاحب پہ یوں دار و مدار ہے کہ مولانا صاحب یا تو یہ جو عدالتی محاذ پہ فتنہ گری ہے، یہ جو عدالتی محاذ پہ تحریک انصاف اور یوتھروں کو جو ہے ماورائے آئین، ماورائے قانون جو ہے ریلیف مل جاتے ہیں، تو یا تو پھر مولانا صاحب جو ہے اس عدالتی محاذ پہ تحریک انصاف کے اور ان کا جو ہے یعنی جو یہ فتنہ ہے اس کو جو ہے شکست دیں گے، ان پہ تکبیر پڑھ کے دفنائیں گے، یا پھر مولانا صاحب جو ہے وہ پھر اس میں نئی روح پھونکیں گے۔ یہ کردار مولانا صاحب پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، اور مولانا صاحب جو ہے وہ تاریخ میں کیا
کس طریقے سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، آیا وہ اچھے الفاظ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے، جو ریاست چاہتی ہے، یا پھر وہ ریاست مخالف آپریشن گولڈ سمتھ والوں کی حمایت کرتے ہیں، وہ یہودی لابیوں کی حمایت کرتے ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، وہ اسماعیل ہانیہ کے قاتلوں کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ اب سب کچھ مولانا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مولانا کس سمت جاتے ہیں. لیکن فی الحال جو ہے مولانا صاحب ابھی تک شاید راضی نہیں ہوئے. اگر مولانا صاحب راضی ہو چکے ہوتے تو یہ بل ابھی تک پاس ہو چکا ہوتا، لیکن مولانا صاحب کو بنانے کی کوشش جاری ہے. تو دیکھتے ہیں، جڑے رہیے کہ کب یہ چیزیں پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں. کوئی اپڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو آگاہ کروں گا. اس وقت تک جڑے رہیے. طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.